حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے یعنی مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھا کے باہر نکلتے تو اہل مدینہ سائل بن کے برتنوں میں پانی لے کر کھڑے ہوتے. تو راوی روایت کرتے ہیں کہ جھاڑے کے دن ہوتے یعنی سردی کی راتیں ہوتی، مدینہ میں یخ بستہ سردی پڑ رہی ہوتی اور برتنوں کے اندر جو پانی ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا، ٹھنڈا یخ ہوتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لے کر آئیں گے تو جو ہم برتنوں میں پانی لے کے کھڑے ہیں جب اس میں دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے، پڑھ کے کچھ دم کریں گے تو یہ پھر پانی کیا بن جائے گا؟ برکت بن جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبی سے تشریف لے کر آتے نماز پڑھانے کے بعد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان برتنوں کے اندر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیتے اور ساتھ کلام پڑھتے جاتے. تو یوں وہ پانی جو ہے وہ باعث شفا بن جاتا. ایک عام پانی تھا، سادہ پانی تھا، کسی بھی کنویں کا تھا، لیکن اب وہ کیا بن گیا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اس کے اندر چھو گیا پانی کو اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے کلام کو پڑھا تو اب وہ پانی آب شفا بن گیا. اب جو وہ پیتا جا رہا ہے اس کو بدنی اور روحانی بیماریوں کی شفا ملتی جا رہی ہے. تو یوں جس کے در سے شفا ملے اس کو شافی کہتے ہیں، جس کے در سے شفا ملے اس کو شافی کہتے ہیں. جو اس در سے جڑا ہو اس کو سیدنا و مولانا شافین کہتے ہیں. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی آ گیا ہے، وہ اس کا موضوع کا حصہ تو نہیں ہے لیکن کیونکہ میں اپنے نام کے ساتھ نسبت لکھتا ہوں شافی، آپ حضرات کو معلوم ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے ان کے ذہنوں میں فوراً پہ سوال یہ آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب آپ جو شافی لکھتے ہیں وہ کس حوالے سے آپ شافی لکھتے ہیں؟ آپ کے لیے بھی معلومات کے لیے جو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، بالخصوص سوشل میڈیا والوں کے لیے، متعلقین کے لیے، شافی کے معنی ہے شفا دینے والا. شافی کے کیا معنی ہے؟ شفا دینے والا. شافی کے معنی ہے زخموں پہ مرہم رکھنے والا اور شافی کے معنی ہے شفاعت کرنے والا. شفا دینے والا، شفاعت کرنے والا، زخموں پہ مرہم رکھنے والا، پردہ پوشی کرنے والا. اب شافی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نام بھی ہے صفاتی، توجہ رکھیے گا، اللہ رب العزت کا نام بھی کیا ہے؟ شافی، صفاتی نام ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی شافی ہے، صفاتی جو اسماء نبی ہیں ان میں ایک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شافی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ جذباتی پن بہت زیادہ ہے، عقل کا استعمال بہت کم ہے، سوچ و بچار تو وہاں ہوگی جہاں عقل کا استعمال ہوگا، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں تو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. اگر آپ کہیں تو اب میں نے موضوع چھیڑ دیا ہے تو تھوڑا سا میں بیان کر دوں اس کو. ہمارے ایک ملتان میں وابڈا ٹاؤن سے ایک میرے مریض ہیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آج کل کے گرمیوں کے دن تھے، بہت زیادہ حبس، اور ان دنوں میں وہ والا نظام تھا بتی چلی گئی تو بتی آ گئی، بتی چلی گئی تو بتی آ گئی، یعنی ایک گھنٹے والا وہ نظام، یعنی لوڈ شیڈنگ تھی ان دنوں میں. تو مریض جو ہے وہ باہر میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ذرا وہ لائٹ چلی جاتی تھی تو وہ کام اتنی تیزی کے ساتھ نہ مشینیں چلتی تھی نہ کام ہوتا تھا، تو مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا. اب وہ گرمی میں باہر مر بھی رہے ہیں، تو جب انسان اس طرح کے ماحول میں ہو تو جو بڑا دھیمے مزاج کا آدمی بھی ہو اسے بھی غصہ آ جاتا ہے. تو وہ میرے مریض آئے، میں ان کا نام تو اب نہیں لے سکتا سوشل میڈیا پہ، آئے تو انہوں نے وہ رسالہ پڑھا ہوا تھا، کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو اس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا ڈاکٹر حامد شافی. وہ حالانکہ وہ میرے پرانے مریض ہیں، اس سے پہلے بھی آتے ہیں، واللہ عالم ان کی کبھی نگاہ نہیں پڑی تھی یا انہوں نے میرے کبھی نام کے اوپر غور جو ہے وہ نہیں کیا تھا. تو اس دن انہوں نے میرے نام پہ غور کیا. ادھر میں نے کیا بتایا ماحول کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، بتی گئی ہوئی ہے، اے سی چل نہیں رہا، پسینوں پسین لوگ ہوئے ہیں، جون جولائی کے دن تھے. اوپر سے ان کی نگاہ پڑ گئی میرے نام شافی کے اوپر، تو وہ کیا ہو گئے، پہلے ان کا ظاہر جل رہا تھا گرمی سے، اب میرے نام کے ساتھ شافی پڑھ کے اندر بھی
जलना शुरू हो गया। तो अल्लाह वालों, आप खुद समझो कि जिसका जाहिर भी जल रहा हो और जिसका बातिन अंदर भी जल रहा हो, उसके गुस्से का क्या आलम होगा। अब सारा मंजर समझ आ गया। अब अगली बात आप सुने। वो आग बबूला हुए और उन्होंने आके मेरे असिस्टेंट को, यानी रिसेप्शन पे कहा कि मैंने चेक नहीं करवाना, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैंने चेक नहीं करवाना। स्टाफ ने पूछा जी आपने चेक क्यों नहीं करवाना? उन्होंने कहा ये आपके डॉक्टर के नाम के साथ शाफी लगता है, शाफी तो अल्लाह है, सिर्फ शिफा देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। तो आपके डॉक्टर साहब ने अपने नाम के साथ शाफी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब शिफा देने वाले हैं। तो जो डॉक्टर ऐसा मुशरिक हो उससे मैं, या ऐसा बद अकीदा हो उससे मैंने अपना इलाज नहीं करवाना। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको समझना आसान हो। बाहर क्या है? गर्मी, अंदर लग गई, शाफी की वजह से गर्मी, अंदर भी जल रहा है और बाहर भी जल रहा है। तो अब उन्होंने जो बातें कही हैं ये मुनासिब है। इतना गुस्सा तो फिर बनता था, वगरना वो शीशे भी तोड़ सकते थे, जिस तरह पाकिस्तानी कौम का एक मजाज है। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा के क्लिनिक से बाहर निकल गई। तो कराची में उन्होंने एक मुफ्ती साहब को फोन किया उसी गुस्से के अंदर कि जी मुल्तान में एक डॉक्टर साहब हैं, तो वो अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? शाफी लगाते हैं। मुफ्ती साहब का भला हो, उन्होंने सारी बात सुन के, वो मुफ्ती साहब भी थे और इंतहाई माजरत और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे, मैं कई बयानात के अंदर ये कहता रहता हूं कि उम्मत के अंदर रूहानी इल्म ढूंढना जुए शीर लाने के बराबर है। वो तो है, ज़ाहिरी इल्म भी उठता जा रहा है। हालांकि इतने मदारस, इतने शयूख, इतने उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इल्म की गहराई नहीं है, नजर नहीं है। वो रटा रटाया सिलेबस है, नसाब है, बस वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, या वो तड़के वाले मसाइल हैं उनके ऊपर गिरफ्त है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब वो बहुत बड़ा देवबंद हजरात का मदरसा है, वहाँ से पूरी दुनिया में फतावा जारी होते हैं। अगर मैं नाम लूँ तो आप और हैरान होंगे, जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी भी दिल आज़ारी होगी कि उस मदरसे के अंदर जो मुहद्दिस हैं, मुफ्ती साहब हैं, इतने पाए के वो हैं, उनके इल्म का ये आलम है। आपने हजरत साहब 2 मिनट की बात समझाई, हमें समझ आ गई है। तो मुफ्ती साहब जो सारी दुनिया को फतवे देते हैं, उन्हें मेरे हजूर अलैहिस्सलाम के इस्लाम का इल्म नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आज़ारी भी हो और वो मुफ्ती साहब भी क्या है जो है वो किसी की नज़र से गिरें। ज़रा वो उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने फ़ोन कर दिया उन मुफ्ती साहब को उसी गुस्से के अंदर कि जी ये बद अकीदा हैं, बरेलवी हैं और इन्होंने अपने नाम के साथ क्या लगाया हुआ है? शाफी लगाया हुआ है, तो शिफा देने वाला तो अल्लाह है। मुफ्ती साहब कहने लगे ये मुझे मालूम नहीं है कि वो क्यों शाफी लगाते हैं, लेकिन मेरा गुमान है कि ये उनका कोई कबीला होगा या कोई उनका कोई पीर खाना होगा, उससे हवाले से लगाया होगा। यानी उन्हें भी कोई समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बात को क्या कर दिया? नरम कर दिया, सूरत हाल को देखते हुए डिफ्यूज कर दिया कि लड़ाई झगड़े वाला मामला ना हो, जिसका बंदा जो जज्बाती होकर बोल रहा है। तो उन्होंने मामले को क्या कर दिया? हल्का कर दिया, नरम कर दिया, डिफ्यूज कर दिया सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन कोई तसल्ली बख्श उन्हें जवाब नहीं मिला। अच्छा, वो थोड़ी देर के बाद दोबारा आ गए, थोड़ी देर के बाद दोबारा आ गए। आपको मालूम है ना कि देसी घी की कढ़ाई खाई हो तो फिर उंगली तो बंदा चाटता है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मयार है क्लिनिक का, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि अंदर तो मैं लड़के आ गया हूँ, अब जाऊँ तो किधर जाऊँ। थोड़ी देर के बाद आ गए तो कहने लगे मेरी अपॉइंटमेंट आपने कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा आपकी अपॉइंटमेंट हमने कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा जी अभी तो मेरा वक्त ही नहीं आया, अभी तो वो वाले मरीज बैठे हुए हैं। जिससे मैंने कहा कि लाइट क्योंकि थी नहीं तो काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, बार बार लाइट आ रही है जा रही, मशीनें उस तरह चलती नहीं है, तो उनका भी नंबर आया नहीं था। वो आके फिर दोबारा लाइन में घुस गए कि मैंने चेक कराना है। अंदर आए पसीनों पसीन, मुंह फूला हुआ, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने चेक बाद में करवाना है, पहले मेरे एक सवाल करना जवाब दें तो फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरे ज़हन में बात आ गई है ना, मुझे आपसे वो तवक्को नहीं है, तो अगर वो बात सही है तो फिर मैंने आपसे इलाज नहीं करवाना। मैंने छूटते ही एक बात कही
میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ جاگتے رہیے گا. زیادہ سے زیادہ جعفر کیا کرو گے؟ مجھے کافر کہہ دو گے؟ ہاں میں کافر ہوں. یہی کہو گے نا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ مجھے کافر کہو گے، مشرک کہو گے، بدعتی کہو گے، یہی کہو گے نا؟ میں کافر ہوں. بولو اب کیا کہتے ہو؟ کیا ہماری شریعت جو ہے کافر سے، یہودی سے، عیسائی سے علاج کروانے کو منع کرتی؟ اگر منع کرتی ہے تو UK کیا لینے جاتے ہو بھاگ بھاگ کے؟ چپ کریں، بس بتی گم ہو گئی. سارا علم، سارا فتویٰ، سارا غصہ اندر والا بھی اور باہر والا نکل گیا. میں کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے یا کیا کہو گے؟ یہی کہو گے نا کہ میں کافر ہوں. ہاں میں کافر ہوں. مشرک کہتے ہو؟ ہاں میں مشرک ہوں. بولو اب کیا کرو گے؟ علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا؟ مجھے صرف اتنی بات دیں. باقی اگر کہیں کہ میں کسی کا سوال کا یہاں پہ کلینک پہ جواب دوں تو یہ جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے، علاج کرنے کی جگہ ہے، دنیا کی جگہ ہے. ہاں کسی دینی مسئلے پہ بات کرنی ہے تو آپ خانقاہ آئیں، بسم اللہ، جو مجھے آتا ہوگا وہ بتا دوں گا، جو نہیں آتا آپ کو راہ دکھا دوں گا کہ فلان جگہ جا کے پوچھ لیں. لیکن یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی فرقہ واریت والا میرے سے نہ تو سوال کرنا ہے اور نہ ہی میرے سے کوئی بحث کرنی، یہاں کوئی گنجائش نہیں. دل مطمئن ہوتا ہے مشرک سے علاج کروانا ہے، بسم اللہ. کافر سے علاج کروانا ہے، بسم اللہ. بدعتی سے علاج کروانا ہے، بسم اللہ. نہیں کروانا، ملتان میں سینکڑوں کلینک ہیں، جہاں سے مرضی جا کے کرواؤ. UK جا کے کرواؤ، جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ان سے جا کے کروا لو، ان سے جا کے کروا لو. شرمندہ ہو کے چپ کر گئے. اب جو بھی ان کا معاملہ تھا، چیک اپ تھا، ذرا مجھے میرا بھی موڈ خراب ہو گیا تو میں نے بھی جو کرنا تھا وہ بھی نہ کیا. میں نے بھی چیک کر کے دوائیاں لکھی تو میں نے کہا جی یہ کھا کر آئیں، 5 دن کی دوائی کھائیں، پھر اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہوگا پھر کریں گے. یعنی میں نے بھی جان چھڑائی. جب آپ کا ذہنی یکسو نہ ہو، مجھے برا اس لیے لگا کہ بھئی میرے پاس تم آئے ایک مریض کی حیثیت سے، آپ کو میرے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی کرنی چاہیے. میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، جو بھی میں ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے آپ مفتی تک پہنچ گئے ہیں اور باہر کلینک میں بھی شور مچا دیا، میرے سٹاف کو بھی کہہ دیا، تو اب میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا ان کو اٹینڈ کرنے کو، یعنی ان کو چیک کرنے کو. لیکن ظاہر بات ہے ایک مریض آیا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. تو میں نے نہ چاہتے ہوئے کنسلٹیشن کر دی، چیک کر دیا اور کیا کیا، دوائیاں لکھ کے میں نے کہا کھاؤ، جان بناؤ، 5 دن بعد آؤ، پھر کروں گا، آج نہیں کر سکتا. جب وہ جانے لگے نا تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی پہلی بات مجھے سمجھ تو آ گئی ہے، اب آپ نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، یا میں ہندو ہوں، یا میں عیسائی ہوں. وہ تو مجھے اب سمجھ آ گیا، میرا دل مطمئن ہو گیا، جو بھی آپ ہیں میں نے تو علاج کروانا ہے. لیکن آپ میرے سوال کا اگر جواب دے دیں تو جو میرے دل میں یا میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک منفی تاثر ابھرا ہے وہ ختم ہو جائے. میں نے کہا جی بولیں. میں کہا باہر جا کے اپنی آخرت بھی برباد کرے گا. میں نے کہا جی بولیں، آپ کیا، آپ کے ذہن میں خلش ہے یا کیا اشکال پیدا ہوا؟ کہنے لگے یہ باہر میں نے رسالہ دیکھا، دیکھیں ابھی آپ کا جو پیڈ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ڈاکٹر حامد شافی. تو شافی تو اللہ ہے. میں نے کہا بس اتنی بات پہ غصہ کھا گئے. پھر انہوں نے مجھے وہ ساری بات سنائی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے سنائی ہے کہ میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، فلاں دیوبند کے مدرسے کے جو محتمم ہیں ان کو فون کیا، انہوں نے مجھے آگے یہ کہا، وہ ساری بات مجھے سنائی. میں نے کہا انہیں بھی سمجھ نہیں آئی. کہتے جی انہیں بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی قبیلہ ہوگا، وہ خاندان ہوگا، اس کا وہ نام جو ہے وہ لکھتے ہیں، یا ان کے کوئی پیر کا نام ہوگا اس کی نسبت سے وہ لکھتے ہیں. میں کہا اور کوئی جواب نہیں دیا؟ کہتے اور جواب نہیں دیا. میں نے کہا سنو، آپ کیا کہتے ہو کہ شافی کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا ہم بات ہی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ تو آپ کو آتی ہے نا، باقی میں صفاتی نام کوئی بولوں گا آپ کو پتہ نہیں آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا. رحیم کون ہے؟ بولو آپ. اللہ. کہتے جی اللہ. تو میں نے کہا میرا رب خود قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب تو رحیم ہے. میں نے کہا رعوف کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب بھی رعوف ہے. میں نے کہا عزیز کون ہے؟ کہتے اللہ. میں نے کہا اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ عزیز بھی میرا محبوب ہے. تو چپ. میں نے کہا رحیم ہونا بڑی بات ہے،
یہ صفاتی نام اس سے کم درجے کا ہے، یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ رحیم صفات اس سے بڑے درجے کی ہے، اس سے بڑے درجے کی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحیم ہیں تو شافین کیوں نہیں ہو سکتے؟ شافین کیوں نہیں ہو سکتے؟ چپ کر کے اب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر میں نے تنزن، پھر تب آپ بتا نا، پھر بھی میرے اندر بھی وہ ڈاکٹر حامد آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ روح آ جاتی ہے نچتر والی۔ پھر میں نے اس لیے بات اندر نہیں رکھی، میں نے صاف کہا کہ پھر میں نے تنزن کہا، میں نے کہا وہ جو کالے کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں کچہری میں، گرمیوں میں بھی ٹائی لگا کے، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ وکیل نہ نکل کرتے۔ میں کہا ہاں جی وکیل، تو میں کہا وکیل تو اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وکیل تو اللہ ہے۔ تو آپ وکیلوں کو کروڑ کروڑ گالیاں بھی نکالتے ہو اور ساتھ وکیل بھی کہتے ہو۔ پھر میں نے کہا جس مولانا صاحب سے آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، میں کہا مولانا تو اللہ ہے۔ ابھی آپ مولانا کو فون کر کے آ رہے، پھر ماشاءاللہ سٹی بھی گم ہو گئی، تو جہاں وہ سٹی رکھتے ہیں نا، جو اس کی سلاٹ ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ والو یہ ہمارا جذباتی پن ہے۔ تو کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، کسی کی کوئی صفات نہیں ہے، سب صفات اللہ کی ہیں، حقیقی ہیں، قدیمی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کے اندر کیا ہے؟ جو جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں، وہ عطائی ہیں، وقتی ہیں، ہمیشہ سے نہیں تھی مگر ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد بھی وہ صفات چلتی رہیں گی۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کیا ہیں؟ کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آپ کی روح مبارک کو تخلیق فرمایا، تب سے وہ صفات ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ جس طرح رحیم حقیقی اللہ ہے تو اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحیم ہیں۔ عزیز حقیقی اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں۔ رؤوف حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف ہے۔ اسی طرح شافی حقیقی اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شافی ہیں۔ اتنی بات جتنی میں نے کی ہے، اتنی میں نے کی تو پھر ماشاءاللہ اندر بھی ٹھنڈا ٹھار تے باہر بھی ٹھنڈا ٹھار۔ پھر میں نے اگلی بات کہی، میں نے کہا اب میں شافی کہلواؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہتا نہیں الحمدللہ جی ساری بات واضح ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں وہ شافی نہیں ہوں۔ آپ تو اس بات میں بھی راضی ہو گئے کہ اب آپ کہلواؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں وہ شافی نہیں ہوں، میں وہ شافی نہیں ہوں۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم پاک ہے، صفاتی نام، کبھی فرصت ملے کسی بھی کمپنی کا قرآن مجید آپ کھولیں تو اس طرف اسماء الحسنہ ہوتے ہیں اور اس طرف اسماء النبی ہوتے ہیں۔ تو اسماء النبی پر اس طرف یعنی بائیں طرف آپ کھولیں گے 14واں 15واں 16واں 17واں یعنی تیسری لائن چوتھی لائن کے اندر آپ کو یہ نام عمومی طور پہ مل جائے گا، شین لفشا فے دو زیر فن۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے شافین، اور شافین کے معنی ہے شفاعت کرنے والا، شفاعت کرنے والا۔ تو میں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے فیضان یا نسبت کی وجہ سے شافی کہلواتا ہوں۔ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے شافی، اس نسبت سے نہیں کہلواتا، حالانکہ آپ نے مجھے وہ بھی مان لیا ہے، لیکن میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں کہ میں جو شافی کہلواتا ہوں وہ کیوں کہلواتا ہوں۔ پھر میں نے کہا سنو، اب میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام جو ہے یعنی اسم ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتے جی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں نے کہا محمد اگر امت ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی امت ہو محمد کی، تو وہ کون سی امت کہلوائے گی؟ کہتے جی محمدیہ۔ جس طرح آپ لوگوں نے کہا کون سی امت کہلوائے گی؟ محمدیہ۔ تو میں نے کہا اجتماعی طور پہ امت کی بات کریں گے تو کون سی امت کہلوائے گی؟ محمدیہ۔ تو اس امت محمدیہ کے ایک فرد کی بات کریں گے تو وہ کیا کہلوائے گا؟ کہتے ہیں جی محمدی۔ کیا کہلوائے گا؟ محمدی۔ مزہ آ رہا ہے؟ یعنی میں اس کو کس لائن پر لے کر آ رہا ہوں۔
اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں محمد کی نسبت سے امت ہو گئی محمدیہ اور ایک فرد ہو گیا محمدی. تو میں کیا اگر اسم ہو احمد، حضور کا نام ہے نا احمد، آسمانوں پہ حضور کا نام احمد ہے، تو میں نے کہا اگر حضور کا نام ہو احمد تو یہ امت کیا کہلوائے گی؟ کہتے ہیں جی احمدیہ. تو میں نے کہا ایک فرد کیا کہلوائے گا؟ کہتے ہیں جی احمدی. تو میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو شافین، شین الف شاء فے دو زیر فن، میں کہا حضور کا نام ہو شافین تو یہ امت کیا کہلوائے گی؟ کہتے ہیں جی امت شافیہ، امت شافیہ. تو میں کہا فرد کیا کہلوائے گا؟ کہتے ہیں جی شافی. تو میں کہا بھائی میں شافی نہیں، آپ بھی شافی ہو. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا اور نہ اس عالم کو معلوم تھا جس سے آپ نے مسئلہ پوچھا. یہ امت امت محمدیہ بھی ہے، یہ امت امت شافیہ بھی ہے. سمجھ آگے؟ شافیہ امت کا نام بھی ہے، شافیہ مدینہ المنورہ کا نام بھی ہے. کیوں؟ مدینہ کی آب و ہوا کے اندر بھی شفا ہے. مدینہ کا نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے اور شافیہ بھی ہے. سورۃ فاتحہ کا نام سورہ شافیہ بھی ہے. اب معلومات کے لیے کافی ہو گیا. تو میں نے کہا اگر حضور کا نام ہو مصطفیٰ تو امت کیا ہو جائے گی؟ مصطفی. تو اسی نسبت سے جو ایک واحد بندہ ہے وہ بھی مصطفی کہلوائے گا. تو میں کہا پیر ثاقب مصطفی صاحب کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھتے ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم پاک مصطفیٰ ہے اس کی نسبت سے وہ کیا کہلواتے ہیں؟ مصطفی. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم پاک شافین ہے اس کی نسبت سے ہم سب شافیہ ہیں. کیا سب ہیں؟ ہم شافیہ ہیں. میں نے کہا آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف میرا اعزاز ہے؟ یہ ہم سب شافی ہیں، کیوں؟ یہ امت شافیہ ہے. شافیہ کہتے ہیں جو کامل ہو، جو مکمل ہو، جس کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش نہ ہو. اس امت کے بعد کوئی امت آنی ہے؟ یہ میں نے آپ کو اتنا سارا علم جو ہے وہ ویسے ہی دے دیا ہے، اس کی پیمنٹ علیحدہ ہوگی. اب یہ جو میں موضوع شروع کیا تھا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میں دو باتیں کہہ کے آگے چل پڑنا تھا. تو یہ آپ لوگ سب کیا ہیں یا ہم لوگ سب کیا ہیں؟ امت شافیہ. گھر گھر میں جگہ جگہ شافی ہے، لیکن شافی کو معلوم نہیں کہ میں شافی ہوں. شافی کو معلوم نہیں کہ میں شافی ہوں. تو شافی کو جگانے کے لیے اللہ نے یہ شافی بھیجا ہے. بس اتنی بات ہے. میں بھی شافی ہوں، آپ بھی شافی ہوں. دیکھیں جیسا میں نے آپ کو معلومات دی ہے، آپ کو احساس ہوا ہے بھائی کہ میں بھی مصطفی ہوں، میں بھی احمدی ہوں، میں بھی محمدی ہوں، میں بھی شافی ہوں، میں بھی شافی ہوں. شافیہ کے کیا میں نے معنی بتائے؟ کہ کامل ہو، مکمل ہو، جس کے بعد کسی کی گنجائش نہ ہو. مدینہ پاک سے کامل اور مکمل کوئی شہر ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ شافیہ. کہ مدینہ پاک جیسا شہر یا وہ ٹکڑا زمین پہ کوئی اور نہیں ہے. اسی طرح سورۃ فاتحہ جس کے بارے میں مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ 7 آیتیں سورۃ فاتحہ کی اتار دی، یہ اتنی جامعہ ہیں کہ مزید قرآن اگر اللہ رب العزت نہ اتارتا اور انسان غور و فکر کرتا تو ان 7 آیتوں کے ذریعے بھی انسان رب تک پہنچ سکتا تھا. اس لیے جس نے سورۃ فاتحہ کو اپنا ورد بنا لیا، اس کے اندر تفکر کیا، وہ ہر موتی روحانیت کا ہو، چاہے شریعت کا ہو، چاہے طریقت کا ہو، چاہے تصوف کا ہو، چاہے آج کے جو عصری علوم ہیں، ہر موتی ان 7 آیتوں کے اندر نکالے گا. کل روحانیت کیا ہے؟ 7 آیتوں کے اندر ہے. اور علم الاعداد کے حوالے سے بھی اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7. تو ساری روحانیت کس کے گرد گھومتی ہے؟ 7 کے. اس لیے سورۃ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ شافیہ. اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب میں آپ کو جگاؤں گا کہ بھائی آپ شافی ہو، غیرت کھاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، پھر جو تم کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا. اللہ شفا جو ہے وہ دیتا جائے گا. تو ہم جو شافی کہلواتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ قادریہ شافیہ ہے.
وہ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ شین الف شاہ فے دو زیر فن شافین، حضور کے صفاتی نام شافین کے ساتھ، اس کی نسبت سے ہم شافی کہلواتے ہیں، جس طرح حضور کے اسم پاک محمد کی نسبت سے ہم محمدی کہلواتے ہیں یا امت محمدیہ کہلواتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب جو درود پاک یوں پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، اس کو درود شافیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ میں نے دیکھیں پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین۔ پہلے میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کملی والے پہ دعائے رحمت، دعائے سلامتی اور دعائے برکت جو ہے وہ پڑھی ہے۔ تو یہ دوہرا ذکر ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوہرا ذکر، یعنی ایک طرف ذکر الہی ہے اور ایک طرف ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ جو درود شافیہ ہے، ذرا توجہ رکھنی ہے، بات ختم ہو رہی بس۔ میں نے کیا کہا تھا کہ شافیہ کے معنی کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کی حاجت نہ رہ جائے، یعنی جو انتہائی جامع، کامل اور مکمل ہو، اکمل ہو، کہ اس کے بعد کسی کی حاجت نہ رہ جائے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اس کے سارے گناہ معاف۔ جس نے دو بار کہا لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جس نے 3 بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دے گا۔ اب لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ ساری زندگی بھی میں کلام کرتا رہوں تو لا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، الا اللہ کا حق کون ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ صرف میں نے ایک تبرکن آپ کو جو ہے ایک روایت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے، ادراک نصیب ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ذکر ہے۔ 100 سال کا کافر ہو، مشرک ہو، وہ ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کا سارا شرک، اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اب میرا آپ سے سوال، اگر آپ جاگ رہے ہیں، یہ درود پاک کون سے ہے؟ درود شافیہ۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ شرک کی نجاست کو ہٹانے کے لیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، نحوست سے پاک ہونے کے لیے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا، وحدانیت پہ ایمان لے آیا، اقرار کر لیا، کیا اس کو اس کے بعد کسی ذکر کی حاجت رہ جائے گی؟ بولو، نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح جس نے کملی والے پہ درود پڑھ دیا، اس سے افضل کوئی اور ذکر رسول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نہ اس درود سے افضل کوئی ذکر رسول ہے اور نہ کلمے سے کوئی افضل ذکر الہی ہے۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب میں بات کو دوبارہ سمیٹ دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر الہی نہیں ہے اور درود پاک سے افضل کوئی ذکر رسول نہیں ہے۔ جب اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں تو اس لیے اس دوہرے ذکر کو کہا جاتا ہے درود شافیہ۔ درود شافیہ یعنی اس کے بعد پھر کسی کی حاجت رہتی نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور جو سننے والے ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کبھی وظائف نہیں کریں گے کہ ہمیں اللہ کا ذکر بھی مل گیا جو سب سے افضل ہے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر مل گیا جو سب سے افضل ہے۔ جب سب کچھ جو بعد میں ہے وہ اس سے کم درجے کا ہے تو ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ لیکن امت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی۔ تو میں یہ خصوصی طور پہ یہ جو بیان ہے یہ کملی چینل پہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں اور بالعموم تو سب کے لیے، ساری امت کے لیے ہے۔ خصوصی طور پہ جو کملی چینل کے جو سامعین ہیں، فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، متعلقین ہیں، مخلصین ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ ان کے دل میں اللہ یہ بات اتار دے کہ جب ہم نے درود شافیہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لا الہ الا اللہ سے جادو ٹوٹ
टूटेगा और दुरूद शाफी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना शाफिन से रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, बंदिश जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से टूटेगी, आफियत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, सलामती के दरवाजे, खैर व बरकत के दरवाजे जो है वो ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी दुरूद शाफिया से खुलेंगे। जो मेरे मुकद्दर और नसीब का अल्लाह वो भी देगा और उसमें बरकतें भी डालेगा। तो मुझे किसी और वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि मैं वज़ाइफ करता करता दोबारा जो है वो रज्जत का शिकार हो जाऊँ। आज मुझे लाहौर से मेरी जो बड़ी बहन है उनका फ़ोन आया, उन्होंने मेरा कोई बयान सुना तो मुझे कहने लगी अभी उम्र पे गई हुई थी तो आजकल में ही वो आई हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने जब वक्त पे देखा तो मैंने उनसे बात की तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप अपना खून जो है इतना जलाते हो, कुड़ते रहते हो बयान के दौरान भी, तो आप किस काम लग गए हो? बस ठीक है आप अपना बयान करो, जो लोगों को समझाना है वो समझाओ, तो आप इतना सख्त बोलते भी हैं, अपने आप को भी जलाते हैं और लोग भी क्या समझते होंगे जी हमें ये इतना सख्त बयान जो है वो करते हैं। तो मुझे वो समझा रही थी ज़रा हमारी माँ की जगह पे हैं, तो आप यानी उनके कहने का मकसद ये था कि आप पोला पोला, खिजर साहब समझ रहे हो ना, पोला पोला हाथ रखो तो पोला पोला बयान करो। फिर मैंने समझाया, मैं कहा बहन बात ये है कि ये बाज आते हैं, ये बाज आते हैं, ये सब कुछ करने के बाद सुनने के बाद भी कहते हैं हजरत साहब वो या लतीफ़ू वाला वजीफा ना करना साहब, हजरत साहब मैं दुरूद पाक पढ़ रही हूँ साथ में वो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ना पढ़, हजरत साहब मैं फलान दुरूद पाक के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ तो वो हजरत साहब मैं सूरत तारक ना थोड़ी सी पढ़ लूँ। वो क्या कहते हैं, वज़ाइफ के समंदर से, वज़ाइफ के समंदर से मुझे 2 वजीफे कर लेने दे, वज़ाइफ के समंदर से मुझे 2 वजीफे कर लेने दे, जिस मस्ती में हूं मुझे जीने दे, जिस मस्ती में मैं हूं मुझे जीने दे। तो अल्लाह हम वज़ाइफ कर करके ऐसी मस्ती के अंदर आगे हुए हैं। हमारा मैं क्या रोता हूं कि हरमे पाक में बाबा जी बैठे हैं, वहां से लेके एक आमिल तक, एक बस ड्राइवर तक, एक रेडी वाले तक, हर बंदा किस काम पे लगा हुआ है, वजीफे बताने, वजीफे बताने, वजीफे बताने और वजीफे बेचने के ऊपर। तो उम्मत का यकीन बन गया हुआ है कि वज़ाइफ से काम बनेगा। और मैं कह रहा हूं अगर वजीफा करना भी है तो मैं आपको दुरूद शाफिया दे रहा हूं और दलाइल के साथ बात कर रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से अफजल कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह वालों ये मैं नहीं कह रहा, जिसका आपने कलमा पढ़ा है वो फरमा रहे हैं कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हदीस है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं आप ये समझें कि मैं जज्बाती होकर बोल रहा हूं। तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है आपको उनकी बात पे यकीन नहीं है। तमाम अज़कार के अंदर सबसे अफजल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिक्र रसूल सारी रात में हजूर की सना खानी करूं, हजूर की तारीफ और तौसीफ करूं, हजूर की अजमत और शान और मकाम को बयान करूं। जो दुरूद पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें सिखाया और अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है, जो दुरूद की सूरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान होती है, ये हमारी जुबान, मुकामी जुबान जो है उसको छू भी नहीं सकती। तो सबसे अफजल जिक्र रसूल क्या है, दुरूद पाक। और सबसे अफजल जिक्र इलाही क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी बदबख्ती है कि नहीं, हम 2 अफजल तरीन अज़कार को छोड़ के नीचे वाले दर्जे में आते हैं, फिर उनकी शराइत पूरी नहीं करते, फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, रजत का शिकार हो जाते हैं और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब अल्लाह ये जो आज मैंने मौजू जिस पे कलाम कर रहा हूँ ये क्यों मुंतखब किया, हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमहुल्लाह, आप हजरात ने कई बार मेरे से भी उनका नाम सुना, उनकी करामात को सुना, उनके मकाम और शान को सुना। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से रहलत फरमा के वसाल हो गया तो आप मुनकशफ हुए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुनकशफ फरमाया, यानी आपकी जो बरज़ख की दुनिया है, कब्र की दुनिया है, या अल्लाह ने जो आपके साथ आगे मामला किया उसको हम असर औलिया अल्लाह के ऊपर मुनकशफ फरमाया। तो जो आपके हम असर औलिया अल्लाह हैं वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दुरूद पाक के अंदर ये हकायत को बयान किया जाता है, रवायत किया जाता है, लिखा जाता है कि जो हम असर औलिया अल्लाह थे उनके ऊपर हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमहुल्लाह की जो
آخرت کی زندگی ہے یا جو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، معاملہ کیا، اس کو بیان کرتے ہوئے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب منصور بن عمار رحمہ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اولیاء اللہ نے پوچھا کہ منصور تیرے ساتھ رب نے پھر کیا برتاؤ کیا؟ تو پھر منصور بن عمار آگے سے فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رب نے بڑے جلال کے ساتھ، توجہ ہے، اللہ رب العزت نے بڑے جلال کے ساتھ مجھے آواز دی، تم ہو منصور بن عمار، تم ہو منصور بن عمار۔ تو منصور بن عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، میں ہی ہوں منصور بن عمار، میں ہی ہوں منصور بن عمار۔ اللہ رب العزت نے دوسرا سوال بڑے جلال کے ساتھ کیا، تم وہی منصور بن عمار ہو جو منبر رسول پہ بیٹھ کے میری مخلوق کو یعنی میرے بندوں کو دنیا سے بھگاتے تھے، نفرت دلاتے تھے اور خود دنیا کی رغبت کرتے تھے؟ یعنی تم وہی ہو جو منبر پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت تقریریں تو کرتے تھے اور لوگوں کے اندر رغبت دلاتے تھے آخرت کی، دنیا سے دور کرتے تھے، دنیا کی نفرت ڈالتے تھے، لیکن اپنے اندر کیا تھی؟ دنیا کی رغبت تھی، دنیا کی محبت تھی۔ تم وہی ہو؟ تو منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ تو پھر منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ جب رب جلال میں تھا تو رب نے جب میں پہلا سوال میرے سے کیا کیا کہ تم ہو منصور بن عمار، میں نے کیا عرض کی، اے رب العالمین، میں ہی ہوں منصور بن عمار۔ پھر رب نے کہا تو وہی ہے جو منبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دوسروں کو تو دنیا سے دور کرتا تھا، خود دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ میں وہی منصور بن عمار ہوں۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ جب بھی میں منبر رسول پہ بیٹھا، جب بھی میں منبر رسول پہ بیٹھا، پہلے میں نے تیری توحید کو بیان کیا، تیری وحدانیت کو بیان کیا، تیری کبریائی جو ہے وہ بیان کی، تیری ربوبیت کو بیان کیا، تیری الوہیت کو بیان کیا، تیری بزرگی کو بیان کیا، پھر تیرے محبوب پہ دل کھول کے درود پڑھا، پھر تیرے محبوب پہ میں نے کیا کیا؟ دل کھول کے درود پڑھا، یعنی کثرت سے درود پڑھا۔ اس کے بعد میں نے واعظ و نصیحت کی، اس کے بعد میں نے واعظ و نصیحت کی۔ یا اللہ اس کے باوجود بھی اگر میرے دل میں دنیا کی کوئی محبت رہ گئی تو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو میرے رب کا جلال جو ہے ایک دم جمال کے اندر بدلا اور میرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں مسند لگاؤ آسمانوں میں، منبر لگاؤ آسمانوں میں۔ جس طرح منصور بن عمار دنیا میں میری بزرگی کو بیان کرتا تھا میرے بندوں کے سامنے، آج آسمانوں پہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے میری بزرگی کو بیان کرے۔ اور اللہ نے مجھے مسند کے اوپر بٹھا دیا ہے، اب کیا ہے کہ میں دن رات رب کی بزرگی کو بیان کر رہا ہوں اور کملی والے پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ والو، جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ تمہارے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا۔ جب دنیا کی محبت ہی نکل جائے گی تو پھر وظیفے کاہے گے، پھر وظیفے کس کام کے؟ تو تمہاری وظیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ایسا دوہرا ذکر درود شافیہ کا تحفہ آپ کو امت کو میں دے رہا ہوں۔ اللہ قبول فرما لے ہماری اس کوشش، اس محنت کو، سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کے فیضان کو، کہ جو درود شافیہ جتنا پڑھے گا اللہ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ جس حال میں بھی وہ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آج میری بیٹی کا وہ رزلٹ تھا اس کا FSC کا نا، تو الحمدللہ اس کے بہت اچھے مارکس آئے۔ تو مجھے کہہ رہی کہ بابا میرا انٹری ٹیسٹ بھی اچھا ہوا ہے اور میرے مارکس جو ہے وہ اتنے آگے ہیں، تو میرا ایڈمیشن ہے، آپ دعا کریں میرا ایڈمیشن ہو جائے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، پیار دیا۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے، ہمارے معاملات ہیں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد، نہ تیرے پیو نے کبھی پہلے دعائیں کی ہیں تو نہ آج کرنی ہیں۔ ہم تو دعا کرنے والے ہے ہی نہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہم اس پہ تو راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا میرا بیٹا اگر اللہ نے تمہارا ایڈمیشن میڈیکل میں لکھا ہوا ہے تو میڈیکل کالج میں ہو جائے گا، اگر میڈیکل کالج میں نہیں ہے تو تمہارا دنیا کی، پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن پہلے ہو گیا ہوا ہے، آپ وہاں چلے جانا۔ تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی، اللہ نے ہمیں ٹینشن دی نہیں ہے۔ تمہارا ایڈمیشن پہلے اچھی یونیورسٹی میں، سب سے بہترین یونیورسٹی جو ہے اس میں تمہارا ہو گیا ہوا ہے، اپنا بستر اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، اپنی یونیورسٹی جاؤ۔ اور اگر اللہ نے ہمارے لیے بہتر لکھا ہے
تو جس میڈیکل کالج میں آپ کا نام آ جائے گا، لیکن بس میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ نہیں ہم نے کرنا گورنمنٹ کے کالج میں کوئی معیار ہوتا ہے، پرائیویٹ میں ہم نے نہیں جانا. اگر پرائیویٹ میں جانا ہے تو پھر جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے آپ وہاں چلے جاؤ. اب دیکھیں، اگر میں بچی کو یہ کہہ دیتا کہ آپ یہ پڑھو یا میں یہ کرتا ہوں، اس کا ذہن بن جاتا ہے میڈیکل میں ایڈمیشن کا. فرض کرو اب وہ اینٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے، میرٹ لسٹیں بنتی ہیں، اس میں اس کا نام نہیں آتا، تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ الجھ جائے گی. ذہنی طور پہ وہ پریشان ہو جائے گی. ساری زندگی کے لیے اس کو دھچکا لگے گا کہ میرا میڈیکل میں ایڈمیشن خدا نہ خواستہ نہیں ہوا. تو جب آپ جو کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور اللہ کے کرم سے بہت اچھے مارکس بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کا رزلٹ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اور ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. زمین و آسمان پہ اللہ کا راج ہے. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم جو کر سکتے تھے اپنے اختیار سے، تصرف سے، وہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھایا، فیسیں دیں، بھاگ دوڑ کی، سب کچھ ہوا، وہ ہو گیا. وہ بھی اللہ کے کرم سے ہوا، وہ ہو گیا. آگے ہمارے ہاتھ میں ہے، میرٹ اوپر چلا جائے اس کا رہ جائے، میرٹ نیچے آ جائے اس کا ہو جائے. اور اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کریں کہ اس کا پہلے ایک ایڈمیشن ہو گیا ہے. ہمیں کوئی ذہنی طور پہ کوفت نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میڈیکل میں نہ آئے، وہ ادھر جائے، یعنی اس میں مائکروسافٹ انجینئرنگ جو ہے اس میں جائے، کہ اس کا آج کل سکوپ ہے، میڈیکل کا آگے سکوپ جو ہے وہ آج کل نہیں ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ادھر جائے، لیکن اس کا کیا ہے؟ شوق ہے کہ میرا ادھر جو ہے وہ ہو جائے. تو میں نے بابا کے پروفیشن میں آنا ہے، ماما بھی ادھر ہے تو میں نے ادھر آنا ہے. ایک بچے کا ذہن بنا ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کا ذہن بننے نہیں دیا، اس کو شیک کر دیا ہے. اب میں بات اتنی بھی ختم کر سکتا، جب اس کو مجھے بتانے آئی، میں نے مبارک دی، مجھے بتانے آئی تو میں اس کو کہتا ہاں بیٹے آپ کا ضرور ہو جائے گا، انشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں ضرور ہو جائے گا. اگر میں یوں کہتا تو اس کا ذہن اور بن جاتا. اس کے ذہن کو نہیں میں نے بننے دیا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ جب میرے معاملات اللہ کے سپرد ہیں تو بچوں کے اندر بھی، میرے مریدین متعلقین کے اندر بھی یہ بات راسخ ہو کہ ہم نے توکلت علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا، جو کرنا کر دیے. اس کے بعد رب کے سامنے پیش ہے، یا اللہ یہ بھی تیری مرضی سے ہوا ہے، تیرے کرم سے ہوا ہے، آگے جہاں تیری رضا ہے، جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہے، ہمیں ادھر جو ہے وہ بھیج دے. تو میں نے یہی بات بیٹی کی تربیت کی. میں نے کہا بیٹے اگر ادھر ہو جائے گا، اللہ کی رضا سے ہو گیا، انشاءاللہ میڈیکل میں بھی کرم ہوگا. اور اگر جس یونیورسٹی میں آپ کا ہو گیا ہوا ہے، انجینئرنگ میں آپ کا ہو گیا ہوا ہے، اگر اللہ وہاں بھیج دیتا ہے تو ادھر بھی کرم ہوگا. اس سے کیا ہوا ہے؟ اب اس کی صبح سے بالکل ٹینشن جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. اب صرف اس کی میری ڈیل رہ گئی ہے ایک موبائل لے کے دینے کی، کہ موبائل تو لے کے دیں گے نا نیا. میں کہا بیٹے نیا موبائل آپ کو ملے گا، گفٹ ملے گا. اب یونیورسٹی جاؤ، آپ کی ضرورت ہے، میڈیکل کالج جاؤ، آپ کی ضرورت ہے، آپ جون سا موبائل کہو گے بابا آپ کو لے کر دیں گے. پریشانی ختم ہو گئی. دیکھو میرے چہرے پہ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی میں نے وظیفہ کہا ہے؟ کوئی میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے؟ حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں. کومنٹ سیکشن دیکھو، ماں باپ مرے جا رہے ہیں، حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں، بیٹی کا انٹری ٹیسٹ ہے. جس سے وظیفے مانگ رہے وہ یہ اپنی تیدہ انٹری ٹیسٹ ہے. تو کوئی ہمیں ٹینشن ہے؟ سکون.com حضور کی نوکری بھی کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ کروا دے گا تب بھی راضی ہے، اللہ فیل کروا دے تب بھی راضی ہے. وہ بھی تو ماں باپ ہیں جن کی اولادیں بے روا روی کا شکار ہو جاتی ہیں. کیا وہ ماں باپ نہیں رہتے؟ اپنے سے نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھو گے اب شکر ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے کہ میرے بچے کسی بھی درجے میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. نیک صالح ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. جو تو نے دیا ہے، مالک کائنات کا تو ہے، جتنا ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے دے، تیری مہربانی ہے، مزید نہ دے تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. تو اللہ والو یہ ذہن جب بنا لو گے، ہمیشہ کے لیے آپ کی وظائف سے جان چھوٹ جائے گی. یعنی میں ایک فکرہ بولتا ہوتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ جو میسر ہے وہی مؤثر ہے. جو دستیاب ہے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ. جس طرح میں نے اپنے گھر کی مثال دی کہ اللہ نے پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، تو اللہ نے ہمیں دے دیا گھر بیٹھے. اور ایڈمیشن بھی کیسے ہوا؟ ایڈمیشن بند ہو گئے تھے. سن رہے ہیں؟ ایڈمیشن بند ہو گئے تھے.
ایسے میں بیٹھا وہ میرے پاس بچے بیٹھ کے اپنی جو ریاضت کرواتا ہوں، سارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو کر رہے تھے. میں نے بیٹی کا نام لے کر کہا، میں کہا بیٹے وہ فلاں یونیورسٹی میں نہیں آپ نے اپلائی کیا؟ کہتی بابا میں نے میڈیکل میں جانا ہے تو میں نے اس میں نہیں اپلائی کیا. تو میں نے کہا نہیں بیٹے اس میں اپلائی کرنا ہے اور فوراً کرنا ہے، آپ کرو بعد میں دیکھیں گے. خیر اس نے چاہتے نہ چاہتے اس کو نا اپلائی کر دیا. آن لائن آج کل آپ کو پتا سارا کچھ ہوتا ہے، تو اپلائی کر دیا، فیس دے دی ان کی ہے. اچھا میں نے پوچھا تھوڑے دن کے بعد، تو میں نے کہا تو آپ کا جو ہے وہ کب ہے اینٹی ٹیسٹ؟ اس نے بتایا جی 10 ستمبر کو جو ہے وہ ہونا ہے، یعنی یہ جو اعتبار گزرا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے لاہور فون کیا، انہوں نے بتایا جی آج آخری تاریخ ہے یونیورسٹی کی. میں نے وہیں کہہ کے لا کے اس کی وہیں فیس جمع کروائی. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان، اس کریم کا کرم، میرے لجپال میرے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کہ اس کا ایڈمیشن 50% جو ہے وہ اسکالرشپ ہوتا ہے، فل اسکالرشپ کے اوپر اس کا ایڈمیشن ہو گیا. یعنی اب مجھے محض اتنی فیس دینی پڑے گی جتنی آپ اپنے 5ویں کلاس کے بچے کی پرائیویٹ اسکول میں دیتے ہیں، اتنی مہینے کی اس کی فیس ہے. باقی سارے کا سارا کس پہ ہو گیا؟ اسکالرشپ، کیونکہ وہ ٹاپر ہے اسکالرشپ پہ ہو گیا. اب اللہ واللہ مجھے گھر بیٹھے مل گیا. اب میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بیٹے اگر ادھر آپ نے ایڈمیشن نہ لیا ہوتا، ادھر آپ کا اینٹی ٹیسٹ رہ جاتا یا مارکس اچھے نہ آتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کدھر جاتے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. ہو جائے شکر ادا کرو، نہ ہو تو اس سے بڑھ کے شکر ادا کرو اور راضی ہو جو کہ میرے لیے یہی راستہ بہتر تھا. کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے میرے بابا کے دل میں ڈالا اور بابا نے کروا دیا اور میرا راستہ کھل گیا، میرا سال ضائع ہونے سے بچ گیا. تو اللہ جب ہمیشہ نیچے دیکھو گے تو کیا ہوگے؟ راضی رہو گے. جب اوپر دیکھو گے تو دنیا داروں کے در پہ جا کے جب منگتے بن کے ہاتھ بھی پھیلاؤ گے اور ملے گا بھی کچھ نہیں. میں نے ان سے اسکالرشپ مانگا، جب ہم نے اپلائی کیا ڈاکومنٹس بھیجے، انہوں نے کہا جی آپ کی بچی کا میرٹ، ہمارا جو میرٹ بننا اس میں ٹاپ پہ ہے، آپ اسکالرشپ لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اسکالرشپ دے دیں. بلکہ ایک اسکالرشپ انہوں نے اور کہا، میں نے کہا جی ہم نے یہ نہیں لینا، یہ مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو تھوڑی بہت فیس ہے وہ میں دوں گا. وہ نہ ہونے کے برابر فیس ہے تو میں اب کیوں لالچ کروں؟ یہ جو مستحق ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. باقی جو جتنا آپ کا رول تھا، قانون تھا، وہ آپ نے میرے کہے بغیر جب دے دیا تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے. تو اب اللہ والوں میں نے مانگا بھی نہیں ہے تو اللہ دے رہا ہے. تو جب دنیا کے کتے بن جاؤ گے تو وظیفے پڑھو گے بھی، اللہ دے گا کبھی نہیں. کیوں؟ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو. پھر میں بیٹی کہنے لگی بابا اگر میرا ادھر میڈیکل میں ہو جاتا ہے تو ادھر جو فیس دی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا فیس کس نے دی تھی؟ کہتے آپ نے دی تھی. میں کہا مجھے کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو میں کہا اللہ میڈیکل کالج کی بھی دے دے گا. ضائع کس کی گئی؟ کہتی آپ کی. میں کہا میری کب ضائع گئی؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. تو میں کہا ضائع اللہ کا ہوا، میرا تھوڑا ہی ہوا. تو اللہ کا معاذ اللہ ضائع نہیں ہوتا. جب اللہ کا ضائع نہیں ہوتا تو اللہ والوں کا ضائع نہیں ہوتا، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں کہا ہمارا ضائع نہیں ہوتا. اگر میڈیکل کی فیس دوبارہ دینی پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم دیں گے. اللہ جو ادھر ہے اس کا بھی کوئی حل نکال دے گا، نہیں تو اللہ اپنے خزانوں سے اور دے دے گا اور دے دے گا. تو یوں اللہ والوں، یہ میں نے ساری بات اپنی ذاتی اس لیے آپ کے ساتھ کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو گے، کیا ہوگا؟ ساری زندگی وہ سکھی رہیں گے، وظائف سے دور رہیں گے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں گے. وظائف ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمارا من کا جو سوال ہے وہ پورا نہیں ہوتا، ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ہماری تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوتی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو میں چاہ رہا ہوں ویسے ہو، تو اس کو ویسے کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وظیفے پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں یا امت کو کس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ویسے ہو جو جیسے اللہ چاہتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا. پھر جس کا اللہ ہو جاتا اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے. ہم تو موٹی موٹی بات کرتے ہیں، طویل تو کر ہی نہیں رہے کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. ہم تو کہتے ہیں حضور کے غلام بن جو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مسنون اذکار کرو، کملی والے پہ درود پڑھو، استغفار کرو، منٹھار بن کے زندگی گزارو. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے راضی رہو. اگر اس دنیا میں تھوڑی سی کمی بھی رہ گئی، اللہ آخرت میں اتنا دے گا کہ تو اس وقت کہے گا یا اللہ دنیا میں مجھے تو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا، کاش وہ بھی آج سارا کچھ یہاں ملتا. اس وقت تو پچھتائے گا.
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کو کوئی کمی رہ جائے گی اللہ اس کو ایسے راضی کرے گا جیسے دوست دوست کو راضی کرتا ہے، یار یار کو راضی کرتا ہے۔ رب ایسا رویہ، ایسا سلوک، ایسا برتاؤ کرے گا بندے کے ساتھ کہ اے بندے میں نے دنیا میں تجھے تھوڑا دیا اس لیے کہ تو دنیا میں مگن نہ ہو جاتا، کیوں میں تجھے یہ مقام آخرت میں دینا چاہتا تھا۔ اگر میں تیری دنیا وسیع کر دیتا، کثیر کر دیتا تو دنیا کا ہو جاتا، آج اس مقام سے محروم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہو، ایڈمیشن میڈیکل میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، آرمی میں ہو، یا کوئی اور شعبہ زندگی ہے یا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، جہاں اللہ دے دے بس اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جب راضی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں آگے بڑھاتا جائے گا، اللہ آگے بڑھاتا جائے گا۔ تو یہ جو رضا والی زندگی ہے یہ اللہ والو تب نصیب ہوگی جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کے اوپر، جو میں نے درود شافیہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، یہ تحفہ کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے یہ تمہارے اندر سے جس طرح شرک کو نکالتا ہے اسی طرح تمہارے اندر سے حب مال، حب جاہ، یہ سب نکال دے گا۔ دیکھیں جب ہم سلوک طے کرتے ہیں تو اس میں ذات کے بعد ہم نفی اثبات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے اپنے آپ کو فنا نہیں کر دیتا۔ وہ مقام ولایت پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مقام ولایت تو کیا، ولایت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اپنے کو فنا نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوا۔ تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ اندر سے جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، یہ ساری امراض رذیلہ کو جب نکال دے گا تو اندر کیا ہو جائے گا؟ مطمئن۔ کیا ہو جائے گا؟ مطمئن۔ یعنی نفس کیا ہو جائے گا؟ نفس پہ مطمئنہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی جان بن جائے گی۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت میں داخل ہو جا اے نفس جو اللہ سے راضی ہو گیا، جو اللہ سے نفس راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، تو اس کا مقام کیا ہے؟ جنت۔ جو دوسرے صالحین عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم نے اپنی تربیت اپنی بھی اپنی اولاد کی یہ کرنی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ کیا ہو جائے؟ راضی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جب لا الہ الا اللہ کا نور اندر اتر جائے گا، جو اللہ نے دی ہے، ریڑھی دی ہے یا پلازا دی ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ گے تو وظیفے پڑھنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وظیفے پڑھتے ہیں وہ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی، سیدھی بات ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میری بہن کہتی ہے کہ آپ بیان سخت الفاظ کے اندر کرتے ہیں، کڑتے ہیں، اپنا خون جلاتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کڑوں نہ تو اور کیا کروں؟ کہ کوئی آپ کو تقسیم پہ راضی ملتا ہے؟ نہ مولوی ہے نہ پیر ہے، عوام کی کیا بات ہے؟ ہر بندہ وظائف پہ لگا ہوا ہے۔ وظائف کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ جب اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی ہیں تو پھر وظائف کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ عبد بن کے زندگی گزاریں، حضور کا غلام بن کے زندگی گزاریں، بس نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی نافرمانی، حضور سے غداری سے بچیں، ان کی سنتیں پامال کرنے سے بچیں، بس درود پاک پڑھیں اور استغفار کریں، منٹھار بن کے زندگی گزارو کہ یار جس حال میں رکھ کے راضی ہے میں یار کی رضا میں راضی۔ مجھے بتاؤ یہاں وظیفہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں کوئی وظیفہ ہے؟ اب وظیفے کرنے ہیں کر لو، تلاش چینل پہ بہت پڑے ہیں، آرزو پہ بہت ہیں، 4-5 ہزار چینل ہے پاکستانی یوٹیوب کے اوپر، رسالے بھی ہیں، کرنے ہیں ابھی۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل ذکر رسول کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع، یعنی درود پاک۔ تو اللہ جس نے درود شافیہ پڑھا اس نے سب سے اعلیٰ ذکر اللہ کا کیا، جس نے درود پاک پڑھا اس نے سب سے اعلیٰ ذکر رسول کیا۔ تو اللہ جب یہ ذکر یعنی درود شافیہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو گے یہ تمہارے اندر سے، میں نے ابھی کیا کہا کہ حب مال، حب جاہ، بغض، کینہ، غصہ، نفرت،
تکبر، گمنڈ، یہ ساری گند بلند، یہ ساری امراض رذیلہ کو کیا کرے گا؟ نکال دے گا، تمہارا اندر اور باہر کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا۔ پھر اس اندر اور باہر پاک جب ہو جائے گا، اس سے کہو گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، پھر اللہ وہ بھی دے دے گا جو تیرے نصیبوں میں نہیں لکھا ہوا۔ پھر کیوں تو نے کملی والے کے لیے 3 دعائیں کی ہیں؟ سر جاگ رہے ہو؟ کتنی دعائیں؟ 3۔ اللہم صلی وسلم وبارک، دعائے رحمت، دعائے سلامتی، دعائے برکت۔ تو کملی والے کے لیے 3 دعائیں کرے تو دعاؤں کے بدلے کیا ملے گا؟ دعا۔ 3 دعائیں کی ہیں تو 3 دعاؤں کا جواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیرے لیے دعائے رحمت کریں گے، تیرے لیے دعائے سلامتی کریں گے، تیرے لیے دعائے برکت کریں گے۔ جب ہم درود پڑھیں گے تو اللہ والو انشاءاللہ نہ ہم رحمت سے محروم ہوں گے، نہ سلامتی سے محروم ہوں گے، اور نہ برکت سے۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ جتنا اللہ نے دیا ہے چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، بیماریاں نہیں آئیں گی، اللہ سلامتی عطا کر دے گا۔ پھر جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ اس پہ رحمت نازل کرے گا، وہ ہنڈانا نصیب ہو جائے گا۔ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ آج ہم نے گاڑی لی، اللہ نہ کرے لے کر باہر نکلے، گن پوائنٹ پہ کسی نے چھین لی، تو ایسے رزق کا کیا فائدہ؟ میرے ایک مریض ہے، تو 2000 غالباً 4 یا 3 یا 5 کی بات ہے، کافی پرانی بات ہے، تو نئی گاڑی انہوں نے لی ٹویوٹا کرولا، لے کر جس طرح شوق ہوتا ہے اپنی فیملی کو، وہ مری چلے گئے۔ تو مری مال روڈ کے ساتھ ہی ایک ہوٹل تھا، ادھر انہوں نے گاڑی کھڑی کی، رات کو طوفان آیا، بارش، اس طرح وہاں ماحول ہوتا ہے، اسی ماحول کے سے لطف اندوز ہونے کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، لیکن ساتھ طوفان شروع ہو گیا۔ تو وہ جہاں گاڑی کھڑی کی تھی درخت کے نیچے، وہ درخت جو ہے وہ طوفان سے ٹوٹا، گاڑی ایسے بالکل پریس ہو گئی جیسے بلڈوزر کے اندر ہوتی ہے، 0 میٹر گاڑی۔ جب اللہ والو سلامتی نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، رزق آ رہا ہے نکلتا جائے گا، آ رہا ہے نکلتا جائے گا، آ رہا ہے نکلتا جائے گا۔ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے، میرا غالب گمان ہے جب کہ میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کرولا گاڑی 9 ساڑھے 9 لاکھ کی ہوتی تھی۔ تو اس وقت 9 ساڑھے 9 لاکھ بہت تھا، جس طرح آج 70 لاکھ بہت ہے، اس وقت 9 ساڑھے 9 لاکھ بہت بڑی رقم تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا آج کے دور میں 70 لاکھ کا یوں نقصان ہو گیا۔ کرنے کیا گئے ہیں؟ انجوائے، لطف اندوز ہونے گئے ہیں، زندگی گزارنے گئے ہیں، موج مستی کرنے گئے ہیں، خوشیاں منانے گئے ہیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو کیا ہے؟ غم لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ والو جب رب راضی نہیں ہوگا، ایسی چیزیں مانگ لو گے اللہ دے دے گا، وظائف پڑھنے پہ اپنے نام کی برکت سے دے دے گا، اللہ لاج رکھے گا، ہمارے بتائے کی لاج رکھے گا، اللہ دے دے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ غم آئیں گے، اس کے ساتھ یہ پریشانیاں آئیں گی، ان کے ساتھ یہ تکلیفیں آئیں گی۔ لیکن جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے، جتنا اللہ نے دیا ہے، اور آگے سے یہ کہو گے اللہ جتنا تو نے دیا ہے میں تو اس کا بھی استحقاق نہیں رکھتا تھا، تو یہ بھی نہ دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ لیتا؟ تو نے مجھے 2 خوبصورت آنکھیں دی ہیں، ایک انی کر دیتا، ایک سے محروم کر دیتا، یا ایک میں موتیا اتر آئے، یا ایک کے اندر مجھے نظر نہ آئے تو میں کیا کر لیتا، یا ایک میری آنکھ ہے یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی، یا اللہ میں کیسا لگتا، یا یہ میری ناک ہے یہ ٹیڑھی ہو جاتی، یا اور اس کی بدنما کوئی شکل مجھے تو دے دیتا، یا رنگ میرا ایسا بنا دیتا، میری شکل ایسی بنا دیتا، تو میں کدھر جاتا، میں تیرا کیا بگاڑ لیتا؟ کون سا عدالت ہے، کون سا تھانہ کچہری ہے جہاں میں تیرے خلاف چلا جاتا؟ یہ تیرا کرم نہیں ہے تو اور کیا؟